بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ناقہ صالح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ گفتگو ہمارا اونٹ کے مختلف ناموں کے بارے میں ہے، جس میں ہم ابھی ناقہ پر پہنچے ہیں، اور ناقہ جو اونٹنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، اس کے کچھ چند نکات بیان کیے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 اور 77 کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اور اب یہ جو ناقہ لفظ ہے جو ہم نے بیان کیا تھا کہ سورہ ہود جو 11واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 64 اور 65 میں ناقہ کا ذکر ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں، اور پھر ہم اس کے تربیتی نکات اور اس کے مختلف نکات کے اوپر جو ہے گفتگو کریں گے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے سورہ ہود 11واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 64 اور 65، ملاحظہ فرمائیں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ توجہ کیجیے گا، جو گزشتہ آیات بیان کی تھی ہم نے، دو آیتیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 اور 77، اور اب سورہ ہود کی آیت نمبر 64 اور 65، دونوں کے اندر ناقۃ اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اور وہاں پہ بھی بات کہی تھی کہ فَذَرُوهَا، کہ اس کو چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو، اس سے تعلق مت رکھو، اسے نقصان نہ پہنچانا، اور یہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھاتی پھرے۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اگر تم نے اسے چھیڑا، اس کو نقصان پہنچایا، تو وہاں پہ کہا تھا عذاب علیم، اور یہاں پہ کہا تھا، یہاں کہا پروردگار عالم کہہ رہا ہے عذاب قریب، یعنی فوری طور پہ تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ دیکھا آپ نے، پروردگار عالم نے یہاں پہ قریب کا لفظ استعمال کیا۔ فَعَقَرُوهَا، وہاں پہ بھی یہی بات کہی تھی کہ ان سب نے گویا اس کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب راضی تھے۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ، توجہ فرمایا آپ نے، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ ایسا ہی ہے، اس کو نقصان پہنچایا، پے کیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، دیکھیں پروردگار عالم نے کیا بات کہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ بات کہہ دو ان سے کہ دیکھو، تو صالح نے کہا کہ تم اب اپنے گھروں میں 3 دن تک اور آرام سے کھا پی لو۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت پروردگار کے مقابلے پر آیا ہے، 3 دن کی مہلت ہے اس کے پاس۔ 3 دن کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ 3 دن اور کھاؤ پیو، اس کے بعد تم 3 کے بعد تو ویسے ہی مر جاؤ گے، سب پہ عذاب آ جائے گا، 3 دن سے زیادہ نہیں جئیں گے، اور پروردگار عالم کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ وعدہ الہی ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ ذالک وعد، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم نے 3 دن کا تذکرہ کیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، اور یہ وعدہ الہی ہے غیر مکذوب، جو غلط نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمایا آپ نے، نشانیاں اس میں پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے۔ کتنے دن کی مہلت دی ہے، کھاؤ، کتنا کھاؤ گے، عیش کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا مال لوٹ لیا، ہم نے ولی خدا کو نقصان پہنچا دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے عزیزان محترم، اگر اس کے اوپر تھوڑا سی آپ توجہ دیں کہ اونٹنی جو ناقہ صالح تھی، پروردگار عالم کی جانب سے جو یہ اونٹنی آئی ہے معجزہ بن کر، جو آیت اللہ ہے، پروردگار عالم کی طرف سے آیت ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے، پروردگار عالم نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس کو نقصان پہنچایا، کیا کیا ان کے ساتھ؟ عذاب قریب، غیر مکذوب، جو غلط نہ ہونے والا وعدہ ہے، عذاب گھیرے گا انہیں، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچائے اور پروردگار عالم اسے 3 دن سے زیادہ زندہ نہ چھوڑے اور عذاب قریب، عذاب علیم میں مبتلا کر دے، تو جب اونٹنی کے قاتل کو پروردگار عالم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے آیت قرار دے رہا ہے، تو اگر کوئی نبی کے بیٹے کو قتل کرے گا تو بتائیے وہ کیسے بچے گا؟ پروردگار عالم کی طرف سے مستحق عذاب
ہوگا، یقیناً ہوگا. اور اس کا گواہ، اس بات کا گواہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے کہ جس نے جناب حابیل کو شہید کر دیا تھا. اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے کلام سے سرتابی کی، نافرمانی کی، تو پروردگار عالم نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. بس عزیزان محترم، جو شخص بھی نافرمانی پروردگار کرتا ہے، خداوند عالم اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اگر دنیا میں نہیں کیا تو مستحق عذاب آخرت رہے گا. توجہ فرمائی آپ نے. اب دیکھیں کہ ناقہ صالح، اور یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں اہل بیت اطہار کے سلسلے میں، تو دونوں کے اندر ناقہ صالح میں اور حضرت شہزادہ علی اصغر کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ششماہ بچے ہیں. ناقہ کیا ہے؟ ناقۃ اللہ. اور زمین کیا ہے؟ اللہ کی زمین ہے، ارض اللہ ہے. مگر ظالموں سے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جس زمین کی ساری نعمتوں پر اپنا قبضہ تھا، بہرہ مند ہو رہے ہیں ساری نعمتوں سے، خوب عیش کر رہے ہیں، اس کے چند دانے اللہ کی طرف منسوب ناقہ بھی کھائے. انہیں یہ گوارا نہیں ہوا. توجہ فرمائی آپ نے. اور یہ برتاؤ اللہ والوں کے ساتھ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ اہل دنیا نے ان کی زندگی اور ان کا کھانا پینا بھی برداشت نہیں کیا ہے اللہ والوں کا، کہ وہ چند دانے کھانے کے لیے بھی ان کو تیار، کھانے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس پر ظلم کیا انہوں نے. اور ہر دور کے اندر آپ دیکھیں اہل دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ والوں کے اوپر انہوں نے اسی طرح سے ستم کیا اور ہمیشہ ان کی ہلاکت کے در پہ رہے. اس کے بعد بھی اگر عذاب نہ آیا تو صرف مصلحت پروردگار ہے. اور اسی طرح اشارہ کر کے امام حسین علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے کے بارے میں فرمایا تھا کہ گواہ رہنا میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے اور میں نے بہت بڑی قربانی دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جناب علی اصغر 6 مہینے کے بچے ہیں عزیزان محترم. پانی پی لے تو کتنا پانی پیتے؟ ایک چلو بھر پانی جو ہے جناب علی اصغر کے لیے کافی تھا. چند قطرے آپ جناب علی اصغر کے ہونٹوں کو تر کر سکتے تھے. لیکن اور وہ لوگ کہ جو دریا سے سیراب ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ حسین کا لال لخت جگر جو 6 مہینے کا ہے، جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اسے چند قطرے پانی دے دیں. یہ کیسے لوگ تھے؟ انسانیت نام کی گویا ان کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو ناقہ صالح سے تشبیہ دی عزیزان محترم، اور یہ بتا دیا ہے کہ ناقہ صالح کی سے تشبیہ دینا، امام حسین گویا یہاں پہ تنبیہ کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں لوگوں کو کہ خبردار دیکھو جس طرح سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں، اگر تم پہ عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ مصلحت پروردگار ہے، لیکن یاد رکھو کہ میرا بچہ ناقہ صالح کی طرح، یعنی مستحق عذاب ہیں یہ لوگ جنہوں نے میرے بچے کو اس طرح سے مارا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اب یہاں پر ایک نکتہ آپ کے سامنے اور پیش کرتا چلوں. اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ناقہ صالح کا تمام شہر کا پانی پینا یہ کیسے ممکن تھا، یہ کس طرح، یعنی جو قرآن کریم نے تشبیہ دی ہے کہ بات بیان کی ہے کہ ایک دن کا پانی وہ پیتی تھی اور ایک دن سارے لوگ پانی پیتے تھے. تو پھر باقی دن لوگ کیا کرتے، دوسرے دن لوگ کیا کرتے تھے؟ جب وہ پانی پینے جاتی تھی، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک دن مقرر دن کا پانی تمہارے لیے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایک دن پانی یہ پیے گی اور دوسرے دن پانی جو ہے قوم پیے گی. لیکن یہ بات بیان نہیں کی گئی کہ یہ تقسیم بندی کس طرح خارق العادہ ہو سکتی ہے، یعنی یہ معجزہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک دن کا پانی جو ہے وہ پیے گی اور ایک دن ساری قوم پیے. اور یہ اونٹنی کس طرح معجزہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی ہے کہ وہ کس طرح سے سارا پانی پی جاتی تھی. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اونٹنی چشمے کا ساری پانی پی جایا کرتی تھی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جب یہ اونٹنی چشمے پر پانی پینے کے لیے حاضر ہوتی تھی تو کسی دوسرے حیوان کی چشمے تک جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس کا روب اتنا تھا. یہاں تک یہ بات کہی گئی ہے. لیکن یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح چشمے کا سارا پانی پی سکتی ہے. تو عزیزان محترم، یہ احتمال ہے کہ اس چشمے کا پانی ہی کم تھا. جس طرح بعض علاقوں میں آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں چھوٹے چشمے ہونے کی وجہ سے چشمے کا پانی کسی بڑے حوض وغیرہ میں جمع کیا جاتا ہے
اور پھر پانی استفادہ کیا تھا، پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم سورہ شورى کی آیات سے محسوس کر سکتے ہیں کہ قوم سمود کی سرزمین ہرے بھرے سرسبز اور گھنے باغات اور چشموں سے لبریز تھی، جیسا کہ سورہ شعراء جو 26واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 146 تا 148 آپ ملاحظہ کریں، وہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کی زمین سرسبز ہے، یعنی پانی موجود تھا وہاں پر۔ بہرحال الگ الگ نظریات ہیں، لیکن اس کا پانی پی جانا یہ بہرحال یہی ایک معجزہ تھا کہ وہ اتنا پانی پی لیتی تھی، اور پھر دوسرے دن اتنا دودھ دیتی تھی وہ کہ ساری قوم اس دودھ سے سیراب ہوتی تھی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تیسری بات یہ ہے، یہاں پہ ایک نقطہ اور آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ مفید اونٹنی ہونے کے باوجود اسے نہر کر ڈالا ہے۔ جب سب کو دودھ مل رہا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر اسے نہر کرنے کی وجہ کیا تھی، اسے قتل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ آپ دیکھیں کہ شیعہ و اہل سنت کی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اونٹنی بالکل ایک عجائب اور معجزہ تھی۔ تمام شیعہ سنی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ تفسیر کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، احادیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سب نے متفق طور پر لکھا ہے کہ واقعاً یہ اونٹنی بالکل ایک عجائبات میں سے تھی، معجزہ تھی، بغیر ماں باپ کے اور حاملہ صورت میں پہاڑ کے دامن سے یکبارگی برآمد ہوئی، یہ ایک معجزہ ہے۔ اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری قوم سیراب ہو جاتی تھی، یہ بھی اس کا ایک معجزہ تھا۔ اس کے باوجود قوم صالح نے اسے نہر کر ڈالا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی خارق العادہ صفت، یعنی جو اعجازی صفت تھی اور خصوصیت کی وجہ سے لوگوں میں بیداری پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ توجہ فرمائیے گا۔ لہٰذا قوم صالح کے مستکبر افراد جو کہ دعوت صالح کو اپنے ناپاک عزائم و مقاصد میں رکاوٹ محسوس کر رہے تھے، اور وہ لوگوں کی بیداری کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ بیدار ہوں، انہوں نے اس اونٹنی کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ آپ آج بھی دیکھیں گاؤں دیہاتوں کے اندر تعلیمی ادارے بننے نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان میں بیداری ہو گئی تو ہمارا غلام کون بنے گا، ہمارا اسیر کون بنے گا، ہماری خدمت کون کرے گا؟ عزیزان محترم، قوموں کو جکڑا جاتا ہے جہالت کے ذریعے، حق سے دور رکھنے کے ذریعے، حق ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ آج دیکھیں لوگ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے فضائل نہیں چھپاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر فضائل ظاہر ہو گئے تو پھر حق ثابت ہو جائے گا، اور جب اگر حق ثابت ہو گیا تو لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو گئی تو اپنی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، اس لیے اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ حق کو چھپایا جاتا ہے، اور جو چیز حق کو ثابت کر رہی ہوتی ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور اسے ہٹایا جاتا ہے راستے سے۔ دنیا نے ہمیشہ یہی کام کیا، انبیاء کو قتل کیا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ بنی اسرائیل نے پے در پے نبیوں کو قتل کیا ہے؟ انبیاء انہیں نقصان پہنچا رہے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ انبیاء نے ان کو نقصان پہنچایا، بلکہ وہ نبیوں کو صرف اس وجہ سے قتل کر رہے تھے۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا؟ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر بدر کیا گیا؟ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی؟ کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اذیتیں پہنچائی گئی؟ کیوں حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے گئے؟ آپ دیکھیں نبیوں کی تاریخ بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ جو شخص بھی، جو چیز بھی پروردگار عالم کی طرف سے دین حق کو ثابت کرنے والی قرار پاتی ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسے اپنے راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ آج بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ علماء کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ آگاہی پیدا کرتے ہیں قوم کے اندر، یہ بیداری پیدا کرتے ہیں علماء قوم کے اندر، تو اس وجہ سے علماء کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو راستے سے ہٹایا کیا جاتا ہے، ان کو ٹیرور کر دیا جاتا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، تاریخ بشریت بھری پڑی ہے، کتنے علماء کو دار پہ لٹکایا گیا، کتنے علماء کو بلاسٹ کر کے اڑا دیا گیا، کتنے علماء کو قتل کر کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو جس معاشرے میں ایک بہترین عالم دین ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، قابل ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقوی و پرہیزگاری سے سرشار ہوگا، تو اس معاشرے کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، اس بات پہ توجہ رکھیں کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے علاقے کو عالم دین سے خالی نہ ہونے دیں،
اس لیے کہ اگر عالم دین سے، ایک پرہیزگار عالم سے معاشرہ خالی ہو گیا تو اس کا نقصان پوری قوم کو پہنچتا ہے۔ اور دشمن یہ چاہتا ہے، متکبر یہ چاہتے ہیں، شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ عالم معاشرے کے اندر موجود نہ رہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسے اپنے راستے سے ہٹانے کی مکمل کوششیں کرتے ہیں، اور ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، یا اسے وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یا اسے قتل کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس بات کی طرف توجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ دشمن جو ہے، جو شیاطین ہیں، وہ لوگوں کی بیداری کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے اس اونٹنی کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، اور اسی طرح سے جس طرح اونٹنی کو راستے سے ہٹایا گیا، ہر اس ذات کو کہ جو دین حق کو ثابت کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے، دشمن اسے راستے سے ہٹانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر جو اس سورہ کی آیت نمبر 64 سے پیام ملتا ہے، اسے میں نقطہ وار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ نمبر 1، خداوند عالم کا دست قدرت کھولا ہوا ہے، وسیع ہے، اور سبب ساز ہے، وہ پہاڑ کے دامن سے اونٹنی برآمد کر کے اسے پیغمبر کے لیے معجزہ قرار دے سکتا ہے۔ ہاذہ ناقۃ اللہ، بس پروردگار عالم کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ آپ دیکھیں کہاں پتھر تصور نہیں کر سکتا انسان، اور پروردگار عالم نے انہی پتھروں کے بیچ میں سے پوری اونٹنی کو وجود عطا کر کے نکال دیا، اور ایسی اونٹنی کہ جو اتنی مفید ہو۔ یہ ہے پروردگار عالم کا نظام قدرت۔ نمبر 2، ناقہ صالح عظیم معجزہ الہی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ناقۃ اللہ لکم آیتن لکم آیتن، یہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے لیے آیت ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے۔ مقدسات کا احترام، نمبر 3، مقدسات کا احترام کرنا چاہیے۔ فذروها لا تمسوها، اسے چھوڑ دو۔ دیکھیں جو مقدسات الہی ہیں، جو پروردگار عالم نے جن کو مقدس قرار دیا، انہیں نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ تو یہ بتا دو کہ اہل بیت علیہ السلام کا گھر مقدس ہے یا نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے اس کے بارے میں نازل نہیں کی تھی سورہ آیت تطہیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے؟ کیا یہ آیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نہیں ہے؟ کیا یہ مولائے کائنات کے بارے میں نہیں ہے؟ کیا یہ امام حسن و امام حسین کے بارے میں نہیں ہے؟ جا کے دیکھو ساری تاریخیں، تمام تاریخوں کے اندر آپ کو ملے گا کہ یہ آیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولائے کائنات حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، یعنی اہل کسا کے بارے میں ہے، انوار خمسہ کے بارے میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مقدسات نہیں ہے۔ کیا یہ مقدسات دین اسلام نہیں ہے؟ تو اگر دین اسلام کے مقدسات ہیں تو جو ان مقدسات پر تجاوز کرتا ہے وہ کسی کی نظر میں بھی محترم ہو، مومن کی نگاہ میں محترم نہیں ہو سکتا، وہ پروردگار عالم کی نگاہ میں محترم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے امت کو حکم دیا تھا کہ فذروها، اس کو بالکل نقصان نہ پہنچانا، ولا تمسوها، اور اس کو آزاد چھوڑ دو، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ نمبر 4، مقدسات کی توہین فوری عذاب کو دعوت دیتی ہے، عذاب قریب، اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وہاں سورہ اعراف میں کہا تھا عذاب علیم، فوری عذاب بھی ہوگا، دردناک عذاب بھی ہوگا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 65 سورہ ہود کی آیت میں جو موجود ہے، وہاں پہ اس کا پیام دیکھیں۔ نمبر 1، دوسروں کے گناہ پر راضی ہونا ان کے گناہ میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ فَعَقَرُوهَا، کیونکہ ایک آدمی نے قتل کیا تھا لیکن عذاب سب پر آیا۔ نمبر 2، خداوند عالم کی تنبیہ کو مذاق نہ سمجھیں، غیر و مکذوب۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وعدہ غلط، اگر کسی پہ عذاب نہیں آ رہا ہے تو وعدہ غلط ہو گیا، نہیں وہ بہت محترم تھے، نہیں عزیزان محترم، یہ دیکھنا ہے کہ مقدسات کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ غیر و مغصوب کا مصداق قرار پائے گا، اور پروردگار عالم کا عذاب اسے یقیناً گھیرے گا۔ یہ سنت الہی ہے۔ نمبر 3،
مقدسات کی توہین قطعی عذاب کا باعث ہے. وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ الہی ہے، وعد غیر مکذوب ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے وعدہ ہے. نقصان جس نے پہنچایا ہے وہ وعدہ الہی کا مستحق قرار پائے گا اور عذاب الہی اسے ضرور گھیر کر رہے گا.